ایس پی زارون خانزادہ کا قد درمیانہ، چال میں دبدبا اور آنکھوں میں وہ بے رحم سچائی تھی جو کسی بھی جھوٹ کو پلک جھپکتے بے نقاب کر سکتی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح صبح سویرے یونیفارم کے بجائے سادہ کپڑوں میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا شور سنائی دیا، ایک نوجوان لڑکے کی تیز چیخیں جیسے کوئی کسی اذیت میں ہو۔ زارون نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ماحول کو جانچا، پھر تیز قدموں سے اندرونی جانے پڑا۔ چوکی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کانسٹیبل کو آواز دی، یہ شور کیسا ہے؟ کانسٹیبل تھوڑا گھبرا کر آیا۔ سر ایک لڑکا ہے، حسیب نام ہے، کل رات کسی لڑکی کو سڑک پر ہراساں کرتے ہوئے پکڑا گیا، نشے میں تھا، لوگوں نے مار پیٹ کر ہمارے حوالے کیا۔ زارون نے ایک پل کو آنکھیں موند کر گہری سانس لی۔ اسے ایسے لڑکوں سے شدید نفرت تھی جو عورتوں کی عزت کو کھیل سمجھتے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً اس لڑکے کو دیکھے، اس کی آنکھوں میں جھانکے اور دیکھے کہ وہاں ذرا برابر بھی پشیمانی ہے یا نہیں۔ وہ قدم بڑھاتا وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے بیٹھا حسیب واقعی کسی آوارہ اور بگڑے ہوئے لڑکے کی مثال تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر معمولی زخم، آنکھوں میں غرور اور بے خوفی۔ زارون کی تیز نگاہوں نے حسیب کو مکمل طور پر پڑھ لیا۔ تو تم ہو وہ گند جو سڑکوں پر بیٹیوں کے وقار کو رونتا ہے؟ زارون کی آواز میں زہر تھا۔ حسیب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، مگر کوئی شرمندگی نہیں تھی، الٹا ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری، جیسے کہہ رہا ہو، اور کیا کر لو گے؟ زارون نے اس لمحے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اسے ایسے چھوڑنا جرم ہوگا۔ وہ حسیب کے قریب گیا، میز پر رکھا ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور سختی سے کہا، تمہیں تمہارے جیسے آوارہ لوگوں کا انجام دکھانا میرا فرض ہے۔ اگلے چند لمحے حسیب کی چیخیں دوبارہ پولیس اسٹیشن کے ہال میں گونجنے لگی۔ کانسٹیبل نے ایک دو بار ہچکچا کر زارون کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا۔ 2 دن، صرف 2 دن میں حسیب کی آنکھوں میں وہ روشنی ماند پڑ گئی جو غرور اور بدتمیزی کا عکس تھی۔ اب وہ دبک کر بیٹھا تھا، زبان سے نکلتی ہر بات کی معافی کا انداز، اور چہرہ جیسے گواہی دے رہا ہو کہ وہ اپنی حرکتوں پر نادم ہے۔ زارون نے آخری دن اسے کمرے میں بلایا، کرسی پر بٹھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر پھر کسی عورت کو تنگ کیا تو میں قانون کے پردے میں وہ سب کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، مگر یاد رکھو تمہاری ہر حرکت پر میری نظر رہے گی۔ حسیب بغیر کچھ کہے نظریں جھکائے باہر نکل گیا۔ زارون نے گردن موڑی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر سورج نکلا ہوا تھا، مگر اندر ایک طوفان تھم چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ آج انصاف جیت گیا، چاہے لمحاتی طور پر ہی صحیح۔ ایسے لوگوں کو قانون کے خوف میں رکھنا بھی خدمت خلق کا حصہ تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہی حسیب آنے والے دنوں میں اس کی زندگی میں زہر گھولنے والا ہے۔ ابھی تو لڑائی شروع ہوئی تھی، اصل جنگ آگے تھی۔ رات کی سیاہی نے گلیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، چاند دھندلے بادلوں کی اوٹ میں چھپتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں جہاں دروازے کی چٹکنی ٹوٹ چکی تھی، تنہائی اور دکھ کے سائے رقص کر رہے تھے۔ گھر کے ایک کمرے میں ایک کمزور سانسوں کے لیے لڑتی ہوئی عورت بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ سانسوں کی بے ترتیبی سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے کنارے پر ہی کھڑی ہے۔ اس کے پاس بیٹھی ایک کم عمر لڑکی جو کہ دکھ، بے بسی اور لاچاری کا مجسمہ تھی، اپنی ماں کے ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ اس کا نام ماہپری تھا۔ ماہپری 17 سالہ وہ لڑکی جس کے چہرے پر دنیا کے ستم نے وقت سے پہلے ہی سنجیدگی کی لکیریں کھینچتی تھی۔ وہ کبھی کبھی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتی، شاید کسی مدد کی امید میں، شاید کسی معجزے کی تلاش میں۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں پونچھی اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ حسیب، اس کا بڑا بھائی، قدموں کی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا، آنکھوں میں نشے کی نمی، چہرے پر زخموں کے نشان اور لبوں پر غصے کی سخت لکیر۔ اس نے جوتے زور سے فرش پر مارے اور کرسی پر بیٹھتے ہی زور سے چیخا، پانی لاؤ۔ ماہپری نے جلدی سے کٹورے میں پانی لا کر دیا، مگر اس کی آنکھیں بھائی سے کچھ کہنے کی منتظر تھیں۔ بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا دوا کے بغیر۔ اس کی آواز رند گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حسیب نے پانی پیا، گلاس پٹخا اور چیخا، پھر وہی رونا دھونا۔ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں چھپا ہوا، جاؤ جس سے ادھار مانگ سکتی ہو مانگو، مجھے تنگ مت کرو۔
माँ परी पीछे हटी जैसे थप्पड़ खाया हो। भाई बस दवाई के चंद पैसे ही तो चाहिए, मैं खुद काम करने लगूंगी, मगर आज अम्मी के लिए दवा जरूरी है। हसीब की आंखों में चिंगारियां भड़क उठी। उसने कुर्सी से उठते हुए एक झटके से हाथ नचाया। क्या तुम लोगों की वजह से ही नाजिश मायके नहीं चली गई? उसने साफ कह दिया था कि वो तुम दोनों की खिदमत नहीं करेगी। तुम्हारी ये माँ और बहन उसकी बर्दाश्त से बाहर थे। अब मुझ पर जुल्म न डालो। महापरी ने पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। दिल जैसे अंदर से चटक गया। वो जानती थी कि भाई की बीवी नाजिश को उनकी बीमारी, गुर्बत और हालत कभी भी काबिल कबूल न थी, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बोझ भाई की मोहब्बत पर पड़े। वो बस माँ को मरते हुए नहीं देख सकती थी। चंद लम्हे खामोश रही। हसीब ने सिगरेट सुलगाई, धुआं हलक से निकाला और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। महापरी जमीन पर बैठ गई। माँ की कराहें, दिल की शिकस्त और भाई की बेहिसी, ये सब उसके लिए मामूल बनता जा रहा था। मगर आज उसने तहैया कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने माँ को एक नज़र देखा, चादर दुरुस्त की और आंखों में आंसू लिए बाहर निकल गई। वो गली गली, दरवाज़ा दरवाज़ा नज़रों से खुददारी को हटाती मांगने निकली थी। उसने सोचा था कि शायद कोई पुराना हमसाया, कोई पुरानी मुमानी या कोई दुकानदार उसकी बेबसी को समझ लेगा, मगर हर जगह एक जैसे अल्फाज थे। अभी हमारे पास भी तंगी है, आजकल तो किसी के पास कुछ नहीं, कल आना, शायद कुछ हो। और कुछ लोगों ने तो साफ साफ कहा, हमारे दरवाजे पर फिर ना आना। रात बढ़ रही थी, चांद ऊंचाई पर जा चुका था। माँ परी की चप्पल की एक पट्टी भी टूट चुकी थी और पांव जख्मी हो चुके थे। वो चलती रही, कभी रोती, कभी माँ को याद करके रुक जाती, फिर दोबारा चल पड़ती। आखिरकार एक दुकानदार ने चंद 100 रुपए थमा दी और कहा, बस दुआ दे देना बेटा। वो शुक्रिया अदा करती हुई वापस पलटी। दिल में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर एक खामोश सी तमानियत थी। आज माँ के लिए दवा होगी, शायद वो सांसें दोबारा नॉर्मल हो जाए। जब वो घर वापस पहुंची तो हसीब घर पर नहीं। वो सुबह मामूल से कुछ ज्यादा खामोश थी, जैसे फिजा भी महापरी की तन्हाई और थकन में डूबी हुई हो। माँ की दवा, दुकानदार का उधार, भाई की झड़कियां, सब कुछ उसकी उम्र से बड़ा बोझ बन चुका था। आंखों के गिर्द हल्के बालों की बेतरतीबी, कपड़ों की मांदगी, हर चीज उसकी गुर्बत और बेबसी की चुगली खा रही थी। मगर आज वो फिर भी कुछ उम्मीद लिए दरवाजे से निकली थी। माँ की नींद को देखकर चुपचाप चली गई ताकि उसकी नींद खराब ना हो। कुछ दिन पहले मोहल्ले के एक दुकानदार ने बताया था कि शहर के दूसरे कोने में एक बड़ा मकान है जहां सफाई के काम के लिए एक लड़की की तलाश है। बगैर कुछ सोचे वो वहां पहुंची थी। मालिक एक दरमियानी उम्र का आदमी था जिसकी निगाहें अजीब थी। मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर वो मुस्कुराहट सीधी दिल को चीरती थी। उसने महापरी को देखा, एक लम्हे को सर से पांव तक जांचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। काम कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, बस थोड़ी सफाई, बर्तन और कपड़े। अगर वक्त पर आती रहोगी तो 1000 महीना दे दूंगा। महापरी ने खामोशी से सर हिला दिया। उसे पैसों की जरूरत थी, इज्जत की नहीं। वो जानती थी कि उसकी माँ के लिए दवा लेना जरूरी है और वो किसी भी काम से पीछे नहीं हटेगी। पहले दिन का काम थका देने वाला था, मगर वो चुप रही। दूसरे दिन भी वो वक्त पर पहुंची। मालिक ने उसे एक कप चाय दी, कुछ काम करवाकर सोफे पर बिठाया और फिर छोटे छोटे सवाल पूछने लगा, जैसे कि वो इंटरव्यू देने के लिए बैठी हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? शादी हुई? माँ बाप? महापरी ने मुख्तसर जवाब दिए, सिर्फ इतने कि सामने वाला मजीद कुछ ना पूछे। लेकिन वो आदमी कुछ और सोच चुका था। तीसरे दिन उसने सफाई के बहाने महापरी को अंदर के कमरे में भेज दिया, जहां कुछ नहीं था सिवाय खामोशी के। जैसे ही वो झुककर कालीन समेटने लगी, वो आदमी पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें महापरी के करीब आकर टूटने लगी। तुम्हें तकलीफ हो रही है, थक गई हो, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। महापरी पीछे हटी। उसकी आंखों में वही खौफ उभर आया जो एक बार रास्ते में गुजरते लड़कों की नजरें दे चुकी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, सफाई मुकम्मल कर लेती हूँ। वो आदमी मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट अब और ज्यादा मकरूह हो चुकी थी। बेटा, तुम जैसी लड़कियों को तो बहुत कुछ सीखना होता है, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। महापरी के हाथ कपकपाने लगे। उसने झाड़ू छोड़ा, 2 कदम पीछे हटी और नजरें जमीन पर गाड़ दी। उसे हर चीज धुंधली दिखाई देने लगी। सांसें तेज हो गईं, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो।
میں جا رہی ہوں، کل آؤں گی۔ اس نے جلدی سے بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو تم نے کام بھی مکمل نہیں کیا۔ وہ قریب آیا مگر ماہپری نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ گلی میں دوڑتی ہوئی نکلی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دوڑتی رہی جب تک کہ سانس نہ رک گئی۔ پھر ایک جگہ آ کر رک گئی، سڑک کے کنارے ایک پرانا سا بینچ جہاں کئی بار فقیر اور مزدور بیٹھتے تھے۔ وہاں بیٹھتے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پھر وہی سوچیں کہ کہاں جائے، کس پر بھروسہ کرے۔ بھائی کے لیے وہ صرف بوجھ تھی، ماں کی بیماری ختم نہیں ہوئی، دوا کے پیسے ابھی باقی تھے اور اب یہ نوکری بھی ختم ہو گئی۔ وہ روئی، زور سے روئی، جیسے دل کا سارا زہر آنکھوں سے نکل جائے گا۔ لوگ گزر رہے تھے، کچھ نے دیکھا، کچھ نے اندیکھا کیا، کچھ کی نظریں افسوس سے جھکیں، کچھ نے نظریں چرا لیں، مگر کسی بھی نے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں بیٹھی ہے، نہ ہی کسی نے اسے تسلی دی۔ وقت گزرتا رہا، سورج کی تمازت کم ہوئی، شام ہونے لگی، پر ماہپری وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا چہرہ اب رو رو کر سوج چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی، جیسے امید، خواب اور خواہشیں سب ریت کی طرح پھسل چکی ہوں۔ پھٹے پرانے شلوار قمیص میں لپٹی وہ سہمی، کانپتی، خود سے بے خبر بیٹھی تھی۔ اسے یہ دنیا اب ایک جنگل کی طرح لگتی تھی، جہاں وہ ایک نازک پرندے کی طرح ہر طرف سے شکار ہونے کے قریب تھی، مگر شاید دل کے ایک کونے میں ایک روشنی کی لکیر ابھی باقی تھی۔ شاید زندگی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، شاید کوئی معجزہ باقی تھا، یا شاید قسمت کا ایک اور امتحان۔ بازار کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی، دوپہر کی دھوپ میں سڑکیں سنہری سی لگ رہی تھیں، مگر زارون خانزادہ کے لیے ایک معمول کا دن تھا۔ آج وہ پولیس اسٹیشن کے روایتی بوجھ سے الگ سادہ کپڑوں میں ایک عام انسان کی طرح خریداری کے لیے نکلا تھا۔ جب اپنی گاڑی سے اترا تو چشمہ آنکھوں پر، بازوں میں گھڑی کی جھلک، اور چلنے میں وہی پورا اعتماد انداز تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ ہر قدم میں وقار، ہر نظر میں خودداری۔ وہ سبزی کی دکان پر گیا، کچھ پھل خریدے، پھر آگے بڑھا۔ بازار کے بیچوں بیچ ایک موڑ پر ایک بوڑھا فقیر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ کپڑے میلے تھے، آواز کمزور، مگر نگاہوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ زارون کا دل نرم پڑا، جیب سے اپنا پرس نکالا اور بغیر سوچے سمجھے 500 کا نوٹ نکال کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ بلند کیے ہاتھ، اور زارون مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ یہ سارا منظر ایک طرف بینچ پر بیٹھی شکستہ چہرے والی ماہپری دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے زندگی کے زخم چاٹ رہی تھی، مگر اس وقت جب اس کی نظر زارون کے ہاتھ میں موجود پرس پر پڑی تو دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ اس نے دیکھا وہ والیٹ چمڑے کا تھا، صاف ستھرا، وزنی۔ جب وہ پرس سے پیسے نکال رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے اندر موجود نوٹوں کا رنگ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ 1 2 3 نہیں، 5 ہزار کے نوٹوں کی جھلک میں اس کے اندر بھونچال سا مچا دیا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں ایک سوچ نے انگڑائی لی۔ ماں کا چہرہ آنکھوں میں گھوم گیا، اس کی کمزور سانسیں، لرزتے ہاتھ، اور وہ لمحہ جب دوا کے بغیر وہ تڑپ رہی تھی، وہ لمحہ جب کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں تھا، جب نوکری بھی چھن چکی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کی روح جیسے چیخ اٹھی، کاش یہ پیسے میرے ہوتے، مگر پھر فوری طور پر اسے اپنے خیالات کو جھٹکا۔ دل نے ملامت کی، نہیں یہ چوری ہوگی، لیکن دماغ جیسے پیٹ کی بھوک اور ماں کی بیماری نے قابو میں کر رکھا تھا۔ اب وہی زمام سنبھل چکا تھا۔ آنکھیں بار بار زارون کے والیٹ کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ فقیر سے بات کر رہا تھا، دوسرا ہاتھ جیب میں مصروف تھا۔ ارد گرد کی بھیڑ میں ایک پل کا دھیان بٹنے کا مکمل موقع تھا۔ ماہپری کا سانس رکنے لگا، اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف ماں کا چہرہ تو دوسری طرف عزت کا سوال، ایک طرف درد کی دوا تو دوسری طرف ضمیر کی چوٹ۔ لیکن دل میں ایک جملہ گردش کرتا رہا، کیا عزت کا کیا فائدہ جب ماں کی جان پر بنی ہو؟ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر خود کو ایک فیصلے کے دہانے پر پایا۔ زارون نے جیسے ہی پیسے دے کر فقیر کی طرف دیکھا، پیچھے کھڑی ماہپری تیزی سے بڑھی، زمین پر گرا ایک اخبار کا پرزہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر والیٹ پر نظر جمائی، اور تبھی زارون نے فقیر کی باتوں میں مصروف ہو کر اپنی جیب میں والیٹ واپس رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ لمحہ وہی تھا جب والیٹ نیچے گرا اور ماہپری نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ لمحہ شاید سیکنڈز کا تھا، لیکن اس کے اندر ایک پوری زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔
वॉलेट हाथ में आते ही उसके कदम खुद ब खुद मुड़ गए। वो भीड़ में गायब हो गई, पसीने से शराबूर, दिल की धड़कन काबू से बाहर, मगर आंखों में सिर्फ एक बात, माँ की दवा आज मुकम्मल हो जाएगी। ज़ारून ने जेब पर हाथ डाला तो वो खाली था। उसने पलट कर देखा। फकीर भी हैरान था। एक शख्स दौड़ता हुआ है साहब, वो जो रोती वहां बैठी थी वही लड़की वॉलेट लेकर चली गई है, मैंने आवाज़ भी दी थी आपको। ज़ारून का चेहरा एकदम बदल गया, दांत भींचे, आंखों में गुस्सा और दिल में जलन। क्या मैं इतना सादा हूं? उसने खुद से कहा। जैसे मैंने मजलूम समझा वही मुझे लूट कर गई। मगर वो अभी नहीं जानता था कि जिसे वो धोखेबाज समझ रहा था वो एक और मजबूरी की चीख थी, एक बेआवाज़ इल्तिजा, एक ऐसी आजमाइश जिसमें एक मासूम लड़की ने खुद को गंवा दिया था ताकि अपनी माँ को बचा सके। इस लम्हे ज़ारून का दिल तो ज़ख्मी हुआ, लेकिन किस्मत ने कहानी का एक नया वर्क खोल दिया था। आजमाइश सिर्फ महापरी की नहीं थी, अब वो ज़ारून की भी थी। बाजार की हलचल अब मान पड़ चुकी थी। दिन के झुलसा देने वाली सूरज ने मगरिब की तरफ झुकना शुरू कर दिया था, मगर सड़कों पर लोगों का आना जाना अभी बाकी था। ज़ारून जो भी सादा कपड़ों में था, खरीदारी मुकम्मल कर चुका था और वापस घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर वही संजीदगी, वही वक़ार कायम था जो उसकी शख्सियत का खासा था। कदम बाजार के आखिरी नुक्कड़ की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक लड़की पर पड़ी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूमियत जो कुछ दिन पहले उसने स्टेशन पर देखी थी। आंखें सुर्ख, आंसू गालों पर बहते हुए और जिस्म जैसे किसी बेबसी की तस्वीर हो। ज़ारून के कदम खुद ब खुद रुक गए। दिल ने एक लम्हे के लिए ज़ारून से धड़कना शुरू कर दिया। कुछ तो था उस लड़की में जो उसे खींच रहा था, जैसे कोई अनकही कहानी हो जिसे वो सुनना चाहता हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और झुककर नरम लहजे में पूछा, तुम खैरियत से हो? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? महापरी ने सर उठाया, आंखें गम से भरपूर थी। मगर जैसे ही उसने ज़ारून को देखा, एक झटका सा लगा। यही तो वो शख्स था जिसका वॉलेट। नहीं, उसे अब घबराना नहीं था। जल्दी से आंखें नीचे की और हिचकियों में बोली, मेरा टिकट खो गया है, मुझे इस्लामाबाद जाना था। माँ बीमार है, कोई मदद नहीं कर रहा। ये जुमले उसके मुंह से इतने दुख से निकले कि कोई भी सुनकर हमदर्द हो जाता। ज़ारून भी चौंक गया, उसके दिल में रहम उमड़ आया। एक लम्हे को उसने माँ परी के चेहरे को गौर से देखा। वो अब भी इस कदर मासूम लग रही थी जैसे दुनिया की सारी अजियतें उसके वजूद में सिमट आई हों। दिल के किसी कोने में कुछ पिघलने लगा, जैसे जज्बातों ने आवाज़ दी हो कि इस लड़की की मदद करना इंसानियत है। रुको, मैं तुम्हारा टिकट लेकर आता हूँ, परेशान मत हो। उसने तसल्ली दी और जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा। वॉलेट उसके हाथ में था। उसने एक नज़र लड़की को देखा और तेज़ी से करीबी काउंटर की तरफ बढ़ा। माँ परी की नज़रें उसके हर कदम पर जमी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका ज़मीर चीख रहा था, झूठ कहा, टिकट नहीं खोया, तुमने तो बस मौका देखा है। ये शख्स तो तुम्हारी मदद के लिए तैयार है और तुम। वो अपनी जगह साकित थी, जैसे ज़मीन ने जकड़ लिया हो। मगर फिर माँ का चेहरा आंखों के सामने आया। वो कमज़ोर जिस्म, वो कराहें, वो अधूरी दवाएं, वो सांसें जो रुक रुक कर चल रही थी। आंखें बंद की और दिल पर पत्थर रखते हुए उसने इर्द गिर्द देखा। मौका मुनासिब था। ज़ारून काउंटर की तरफ मसरूफ़ था। लोगों की भीड़ इधर उधर बटी हुई थी और वॉलेट, वो लम्हा ही ऐसा था कि ज़ारून ने जल्दी से वॉलेट मेज़ पर रख दिया। महापरी तेज़ी से बढ़ी, जैसे दिल की धड़कन ने उसे धकेल दिया हो। वॉलेट उठाया, आंखों में आंसू, दिल में तूफान, और फिर भीड़ में गायब हो गई। वो भाग नहीं रही थी, वो बस माँ को मौत से भगा रही थी। हर कदम पर उसका दिल टूटता था, मगर वो रुक नहीं सकती थी। मोहब्बत ने, बेटी होने की मजबूरी ने उसे एक बार फिर चोर बना दिया था। ज़ारून वापस आया, टिकट हाथ में, मुस्कुराहट चेहरे पर, और जेब में हाथ डालते ही चेहरा एकदम साकित हो गया। पर्स गायब। उसकी आंखें काउंटर पर पड़ी, वहाँ भी कुछ नहीं था। उसने मुड़कर देखा, वो लड़की भी गायब। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। कुछ लम्हे पहले जो मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी, अब वो गुस्से में बदल चुकी थी। मैं कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता हूँ? एक बार फिर वही चेहरा, वही आंखें, और मैं दोबारा से धोखा खा गया। वो अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। आसपास मौजूद एक राहगीर भागता हुआ आया, साहब, वो लड़की, वो पर्स उठाकर चली गई। मैंने आवाज़ भी दी, मगर शायद आपने सुनी नहीं। ज़ारून का तो खून खौलने लगा। उसका दिल एक जानिब अफसोस से भरा था तो दूसरी जानिब गुस्से से उबलता हुआ।
میں تھانے میں روز ایسے لوگوں کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں اور خود ایک لڑکی کے ہاتھوں اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر وہ واقعی مجبور ہو، اگر اس کے آنسو حقیقت تھے، اگر وہ جھوٹ نہیں بے بسی تھی، مگر وہ سوال دل میں ہی رہ گئے، کیونکہ ابھی حقیقت صرف اتنی تھی کہ وہ لڑکی اسے چکما دے کر جا چکی تھی اور اس کا دل 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ رات کی خاموشی اپنے سائے پھیلائے ہوئے تھی۔ چھت پر پڑی چھوٹے پنکھے کی ہلکی آوازیں بھی ماہ پری کو نیند کی طرف نہیں لے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے رکھے بستر پر ماں گہری نیند سو رہی تھی، وہ ماں جس کی سانسیں کچھ دن پہلے بکھرتی ہوئی لگ رہی تھی، اب پرسکون تھی۔ دوا نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، جسم کی کپ کپاہٹ تھم چکی تھی اور آنکھوں کے نیچے کی سیاہی اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ یہ سب ماں کے لیے تھا، صرف ماں کے لیے، لیکن دل میں جو طوفان تھا وہ اب بھی بے قابو تھا۔ ماں پری خود کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، گود میں سر رکھے، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے وہ کیا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی، اس نے چوری کی تھی، ایک معصوم انسان کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ زارون جو اس کی آنکھوں میں بھروسے کی جھلک لیے کھڑا تھا، جس نے بغیر کسی غرض کے اس کے لیے ٹکٹ لینے کا ارادہ کیا تھا، وہ شخص جس کے چہرے پر نرمی اور ہمدردی کا عکس تھا، اس کے ساتھ وہ فریب کر بیٹھی تھی۔ اسی لمحے میں اس نے اپنی عزت نفس، اپنی خودداری اور شاید اپنی پہچان بھی کھو دی تھی، مگر اس کی ماں اب زندہ تھی۔ یہی ایک حقیقت اسے تھوڑی سی راحت دے رہی تھی۔ اس نے چوری کی مگر ایک جان بچائی، یہ سوچ اسے پل بھر کے لیے پرسکون کرتی، مگر اگلے ہی لمحے ضمیر کی آواز پھر سے سرگوشی کرتی۔ کیا چوری کبھی جائز ہو سکتی ہے، چاہے جواز کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو؟ اسی کشمکش میں نہ جانے کب صبح ہوئی، باہر مرغے کی بانگ سنائی دی اور ماں کی نیند ٹوٹ گئی۔ آنکھیں کھول کر ماں نے پہلی بار بغیر درد کے سانس لی۔ اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی، ماں پری تم رات بھر جاگی ہو؟ ماں پری نے چہرہ صاف کیا، مسکراہٹ سجائی اور کہا، نہیں اماں، بس آپ کو دیکھتے ہوئے نیند آ گئی تھی۔ ماں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھوا، محبت سے، شکریہ سے، میری بیٹی فرشتہ ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ یہ دعا سنتے ہی ماں پری کا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ اگر اماں کو حقیقت معلوم ہوتی کہ ان کی فرشتہ بیٹی نے کس کا بٹوا چرایا تو کیا وہ اسی طرح دعائیں دیتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس دن وہ سارا وقت گھر میں خاموشی سے گزارتی رہی، اماں کو دوا دی، کھانا بنایا، برتن دھوئے، جیسے زندگی معمول پر آ چکی ہو، لیکن اندر ایک جنگ جاری تھی اور وہ دن کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شام کو جب سورج غروب ہوا، گھر کا دروازہ زور سے کھلا، حسیب اندر داخل ہوا، چہرے پر وہی پرانی کرختگی، مگر آج اس کے انداز میں کچھ عجیب تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ مسلسل کچھ دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ماں پری نے چونک کر اسے دیکھا، بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ حسیب نے نظریں اٹھائیں اور اس کی طرف قدم بڑھایا، ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، اور تم تو بڑی ہوشیار نکلی، ماں کا علاج کروانے کے لیے کسی کا والٹ اڑا لیا، واہ بیٹا تم تو باز آ گئی ہو۔ ماں پری کے قدم لڑکھڑا گئے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حسیب نے قہقہ لگایا، بہن ہو میری، کچھ بھی کرو میرے کان تک بات پہنچ ہی جاتی ہے، مگر فکر مت کرو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ مجھے تو خوشی ہے کہ تم میں وہ حوصلہ ہے جو کام آ سکتا ہے۔ ماں پری کے لب کپ کپا گئے، کام؟ کیا مطلب؟ حسیب کی آنکھوں میں وہی پرانی شیطانی عکس لوٹ آئے، کل رات ایک بڑا کام ہے، ایک امیر آدمی کا گھر ہے، نوکرانی کی مدد سے اندر جانا ہے، تم جاؤ گی اور کچھ قیمتی چیزیں نکال کر لاؤ گی، بس اتنا سا کام ہے۔ ماں پری کی روح کانپ گئی، نہیں بھائی، میں نے پہلے ہی غلطی کی ہے، اب مزید کچھ نہیں کر سکتی۔ حسیب نے قریب آ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا، میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں سب کو بتا دوں گا، پولیس کو، پڑوسیوں کو، اور پھر میں تم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ ماں پری کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر زبان بند تھی، آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے تھے۔ حسیب نے بازو جھٹک کر چھوڑ دیا، سوچ لو، کل رات تمہاری آخری مہلت ہے، یا تو چوری یا بے گھر ہونا۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی، زمین جیسے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، دونوں اندھیرے، دونوں بے رحم، دل چیخ رہا تھا نہیں، لیکن حالات چپ رہنے پر مجبور کر رہے تھے، ضمیر، عزت، انسانیت،
سب ایک طرف اور دوسری طرف ایک ماں جو اس پر زندگی کی آخری امید جی رہی تھی۔ وہ رات ایک بار پھر اس کی آزمائش لے رہی تھی، اور ماں پری آنکھوں میں نمی، دل میں کرب اور قدموں میں بوجھ لیے خاموشی سے اس اندھیرے کی طرف بڑھ رہی تھی جس نے پہلے بھی اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند دھدلایا ہوا سا لگ رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں مگر ماں پری کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ وہ ایک ہلکی چادر اوڑھے دبے قدموں سے ایک بڑے سے بنگلے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا پتہ حسیب نے دیا تھا، وہی دروازہ، وہی دیوار جسے پھلانگنے کے لیے حسیب نے اسے راستہ سمجھایا تھا۔ آج اس کے دل میں نہ کوئی سوال تھا نہ مزاحمت، صرف خاموشی تھی، گہری ٹوٹتی ہوئی خاموشی۔ ماں کے سوتے چہرے کو ایک آخری بار دیکھ کر وہ نکلی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ بازار جا رہی ہوں دوا لینے، پر اصل میں وہ اپنی آخری سانسوں کی عزت کو تاریکی کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ہر قدم پر دل نے روکا مگر آنکھوں میں ماں کا چہرہ آتے ہی پاؤں دوبارہ سے اٹھ گئے تھے، جسم کانپ رہا تھا مگر حسیب کی دھمکیاں اور ماں کا لاچاری بھرا چہرہ اسے مجبور کر رہے تھے۔ بنگلہ اونچا اور پرشکوا تھا، گیٹ کے ایک طرف معمولی سا دروازہ تھا جو شاید نوکرانیوں کے آنے جانے کے لیے مخصوص تھا۔ اس دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے حسیب نے بتایا تھا۔ پچھلے باغیچے سے گزر کر دائیں طرف کا کمرہ جہاں قیمتی اشیاء رکھی جاتی تھی۔ ماں پری کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی، اندر ہلکی روشنی چل رہی تھی۔ دیواروں پر خوبصورت فریم، الماری میں شو پیس اور ایک سائڈ ٹیبل پر سونے کی چوڑیاں رکھی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے الماری کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں پانی، مگر حسیب کی آواز ذہن میں گونج رہی تھی، بس ایک بار اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، اندر ہاتھ ڈالا، ایک زوردار آواز گونجی، کون ہے وہاں؟ اور اس کے بعد کمرے میں تیز روشنی۔ وہ چونک کر پلٹی اور سامنے دروازے پر کھڑی نوکرانی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چوڑیاں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ چور چور! نوکرانی چیخی اور شور مچ گیا۔ ماں پری کا چہرہ سفید ہو گیا، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کچھ لمحے کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے، لیکن شور سن کر جلدی سے باقی ملازمین بھی آ گئے۔ کسی نے اس کا بازو پکڑا، کسی نے اس کے چہرے سے چادر کھینچی اور وہ سب کے درمیان بے بس کھڑی تھی۔ پکڑ لو، یہ اندر نقب زنی کے لیے آئی تھی، نوکرانی چیخ رہی تھی اور ملازمین نے اسے گھیر لیا تھا۔ ماں پری روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہراتی رہی، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں ہارا ہوا یقین تھا، لہجے میں وہ بے بسی تھی جو اس کے معصوم چہرے پر تماچا بن کر پڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بزرگ خاتون آ گئی، سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر شرافت کا نور، لیکن آنکھوں میں غصہ۔ یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ نوکرانی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیگم صاحبہ یہی ہے چور، آپ کے کمرے میں گھس کر زیور چوری کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ماں پری کو بڑے غور سے دیکھا، اس کی پھٹی پرانی چپلیں، لرزتا ہوا بدن، آنکھوں میں آنسو۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئیں؟ ماں پری کچھ بول نہ پائی، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پولیس کو بلاؤ، ایک ملازم نے کہا۔ نہیں، تھانے مت لے جاؤ، خدا کے لیے، ماں پری نے ہمت کر کے کہا۔ بس بس، میری ماں بیمار ہے، مجھے مجبور کیا گیا۔ جھوٹ، کسی نے چیخ کر کہا، سب کہانی بناتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور آواز گونجی، ایک ایسی آواز جس نے ماں پری کے دل کو لرزا دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ زارون کی آواز تھی۔ سب نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ زارون نے ایک نظر میں پورے منظر کو جانچ لیا۔ اس کی نظریں جب ماں پری پر پڑیں تو وقت جیسے رک گیا۔ وہی لڑکی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی معصومیت، مگر آج اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں اور آنکھوں میں چوری کے بعد کا خوف۔ تم؟ زارون کی آواز حیرت اور خوف سے لبریز تھی۔ پہلے میرا والٹ اور اب میرے گھر میں نقب زنی؟ ماں پری کچھ بول نہ پائی، صرف رو دی۔ اس نے زارون کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں چور نہیں، بس مجبوری تھی، بھائی نے۔ زارون کی ماں نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا، جیسے سمجھ گئی ہو کہ یہ معاملہ سیدھا نہیں۔ زارون کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ وہ اس لمحے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی چور ہے یا حالات کی ماری ہوئی۔ تھانے لے چلو اسے، کسی نے کہا، مگر زارون خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ اور بھی تھا، شک، حیرت اور شاید ہمدردی۔
کہانی یہاں رکی نہیں بلکہ وہیں سے ایک نیا موڑ لے رہی تھی، ایک ایسا موڑ جو نہ صرف ماہ پری کی زندگی کو پلٹنے والا تھا بلکہ زارون کی دنیا بھی بدلنے ہی والی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی فضا ہمیشہ کی طرح سخت تھی، دیواروں پر پرانے نوٹس، ایک طرف کھڑے سپاہیوں کی تھکن زدہ آنکھیں اور باہر دھوپ کی شدت میں جلتا ہوا دن۔ مگر آج ایک خاص ہلچل تھی، دروازہ کھلا اور 2 کانسٹیبل اندر داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک لرزتی ہوئی لڑکی جس کے قدم جیسے زمین پر بوجھ کی طرح رکھے جا رہے ہوں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے اور کپڑوں پر دھول، جسے وقت نے اس پر مہربانی کرنا ہی چھوڑ دی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں ماہ پری تھی جسے چند گھنٹے پہلے زارون کے گھر میں چوری کے الزام میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے اندر آتے ہی سب کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ کچھ نے طنزیہ نگاہ ڈالی اور کچھ نے افسوس سے دیکھا، مگر اس کے لیے سب نظروں کا ایک ہی مطلب تھا، حرف، الزام، تسلیل۔ یہی ہے وہ چور لڑکی جو بیگم صاحبہ کے کمرے سے زیور چوری کر رہی تھی۔ کانسٹیبل نے زارون کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو صاحب کے سامنے لے کر چلو، وہی فیصلہ کریں گے۔ ماں پری کے قدم مزید بوجھل ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ جس کے گھر میں نقب لگائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس کا والیٹ وہ کچھ دن پہلے چرا چکی تھی۔ زارون خانزادہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زارون میز پر جھکا، کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی شور سنا اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی طرح ساکت ہو گئیں۔ سامنے وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصوم سی لڑکی، مگر اس بار ایک چور کے روپ میں۔ تم؟ اس کی آواز میں حیرت، غصہ اور بے یقینی ایک ساتھ جھلکنے لگی۔ پہلے میرے والیٹ کے ساتھ ہاتھ صاف کیا اور اب میرے گھر میں چوری؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ماں پری کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں نمی، آواز میں کپ کپاہٹ، خدا کے لیے مجھے چور مت کہیں، میں چور نہیں ہوں۔ زارون نے مٹھیاں بھیج لیں، اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ نہیں ہوں؟ تو پھر وہ والیٹ، وہ جھوٹ، وہ ٹکٹ کا ڈرامہ، اور آج میرے گھر میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ مجھے مجبور کیا گیا۔ ماہ پری کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میرا بھائی؟ اس نے دھمکی دی کہ اماں کو گھر سے نکال دینے کی بات کی۔ میں مجبور تھی۔ ہر چور یہی کہتا ہے، زارون نے کڑک کہا۔ مجبوریاں، غربت، بھوک، یہ سب کہانیاں ہیں جو تم یہی لوگ سنا کر ہمدردی حاصل کرتے ہو۔ ماں پری نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، پر میرا دل صاف ہے، میری نیت خراب نہیں تھی۔ میری ماں، وہ مر رہی ہے دوا کے بغیر، اور میں صرف اس کی سانسیں بچانا چاہتی تھی۔ زارون نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھا اور آہستہ سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں الجھن پیدا ہو گئی۔ وہ بار بار اس لڑکی کے الفاظ، آنکھیں اور تھر تھراتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اندر کی آواز اسے یہ جھوٹ نہیں لگنے دے رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ آخر بول پڑا۔ تم جانتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے؟ ماں پری نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے نہیں پتا تھا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ مجھے بس ایک ایڈریس دیا گیا تھا، میں نے آنکھیں بند کر کے وہ کام کیا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ خاموش ہو گئی تھی۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا، چہرہ آنسوؤں سے تر، آواز تھکی ہوئی اور آنکھوں میں خالص بے بسی۔ اس کے چہرے پر نہ مکار عورت کا فریب تھا اور نہ کسی پیشہ ور چور کی چالاکی، بس ایک بیٹی تھی جو اپنی ماں کو بچاتے بچاتے خود کو کھو بیٹھی تھی۔ زارون نے ٹیبل پر پڑی فائل بند کی اور آہستہ سے کہا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو مجھے تمہارے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے، مگر قانون کی نظر میں تمہارا جرم واضح ہے۔ ماہ پری نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا کہ آپ جو سزا دیں گے میں قبول کر لوں گی، بس ماں کو کچھ نہ ہو، اسے میری ضرورت ہے۔ زارون کا دل اندر سے ہل گیا تھا۔ وہ سخت دل آفیسر ضرور تھا، مگر آج اس کی سختی کے سامنے ایک ایسی سچائی کھڑی تھی جس نے اسے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قانون سب پر برابر ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی قانون کے ساتھ رحم بھی چلتا ہے۔ چند لمحے مزید گزرے تو پھر زارون کی نگاہیں جھکائی گئی اور کہا، جاؤ تم آزاد ہو، مگر اگلی بار اگر تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو میں خود تمہیں قانون کے حوالے کروں گا۔ ماں پری حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے اس پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اس نے جھک کر فرش کو چھوا اور لرزتی آواز میں بولی، شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ زارون خاموش کھڑا رہا، پر اس کے دل میں جو ہمدردی، نرمی اور شاید ایک نیا جذبہ جنم لے چکا تھا وہ اس کو سوچوں پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے لڑکی کو جانے دیا، لیکن اس کی معصوم آنکھیں، تھر تھراتا لہجہ اور بے بس کہانی، یہ سب کچھ اب اس کے دل کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی چور نہیں ہے، مجبوری کی ماری ہوئی ایک کہانی ہے،
ایک ایسی کہانی جس کا کوئی انجام وہ خود لکھنا چاہتا تھا۔ زارون کے سامنے خاموش بیٹھی ماں پری کی آنکھوں میں وہ طوفان تھا جو لفظوں سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس وقت وہ ہمت جمع کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اب سچ نہ بولا تو شاید پھر کبھی موقع نہ ملے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ جوڑے اور نظر نیچے کی، اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری ماں بہت بیمار ہے صاحب، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، مہینے سے دوا نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے در در مانگا، کام تلاش کیا، مگر ہر جگہ یا تو انکار ملا یا عزت کو داؤ پر لگانا پڑا۔ پر حسیب میرا بھائی، اس نے کہا اگر کچھ نہ کیا تو ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ میں مجبور تھی، میں نے کبھی چوری کے بارے میں نہیں سوچا، بس اس دن آپ کا والٹ مجھے لگا کہ شاید ایک بار یہ قدم اٹھا لوں تو ماں بچ جائے گی، اور پھر وہ گھر، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گھر آپ کا ہے۔ زارون خاموشی سے کھڑا سنتا رہا، ماں پری کے ہر لفظ کے ساتھ جیسے اس کے دل کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ ایک طرف اصول اور قانون کا کڑا معیار تھا تو دوسری طرف ایک مجبور لڑکی کی ٹوٹی ہوئی آواز جو ہر لفظ کے ساتھ اپنی بے بسی کی تصویر بنا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی چور کی آنکھوں میں یہ سچائی، یہ درد، یہ بے بسی دیکھے گا۔ دل جیسے موم بن گیا تھا، مگر دماغ سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے یا ایک اور فریب۔ زارون کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب وہ پہلی بار اسے بس اسٹیشن پر ملا تھا، جب اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ٹکٹ کھو گیا ہے۔ وہی آنسو، وہی معصومیت۔ کیا وہ سب بھی ایک دھوکہ تھا؟ مگر اب وہ جو کچھ سن رہا تھا اس میں جھوٹ کی بو نہیں تھی۔ یہ دکھ، یہ مجبوری، یہ پکار، یہ سب کچھ تھے۔ وہ لمحہ زارون کے لیے بھی فیصلہ کن تھا۔ کیا وہ قانون کو اپنائے یا انسانیت کو؟ زارون نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم نے کبھی دوبارہ قانون کو توڑا تو میں خود تمہیں سزا دوں گا۔ ماں پری نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ جھک کر فرش کو چھونے لگی، مگر زارون نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ایسا کچھ مت کرو جو تمہاری عزت کو کم کرے۔ کچھ لمحے بعد زارون نے ماں پری کو واپس بلایا۔ تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، میرے دفتر میں خالی جگہ ہے، صفائی اور چائے بنانے کا کام، تنخواہ ملے گی، لیکن اس بار سب کچھ عزت سے۔ کیا تم کرو گی؟ ماں پری کی آنکھیں چمکنے لگی۔ جی جی صاحب، میں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ اگلے دن سے ماں پری نے کام شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو ڈری ڈری رہتی تھی، خاموشی سے سر جھکائے ہر کام سلیقے سے کرتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا اس کے چہرے پر ایک نرمی، ایک روشنی آنے لگی۔ پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ زندگی میں عزت سے سانس لینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے جو اسے مل گیا تھا۔ زارون بھی اس سے دور سے دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں اس کے مضبوط ارادوں کو سہراتا۔ اس نے جو موقع دیا تھا وہ بھی ضائع نہیں گیا تھا، اور یہی اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر گیا تھا۔ ایک شام جب زارون گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اسے بیٹھنے کو کہا، بیٹا وہ لڑکی ماں پری کون ہے؟ میں نے اسے اسٹیشن میں دیکھا تھا، وہ تمہارے دفتر میں کام کرتی ہے۔ زارون نے سر جھکا لیا، پھر نرمی سے سچ بتا دیا کہ کیسے اس نے چوری کی، کیوں کی، اور اب کیسے وہ محنت کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ بیگم صاحبہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، اگر کسی کی مجبوری کو سمجھ کر اسے عزت دی جائے تو وہ کبھی برا نہیں بنتا۔ تم نے ٹھیک کیا۔ زارون کی آنکھوں میں جو سکون اترا تھا وہ محض اطمینان نہیں، ایک مکمل ہونے کا احساس تھا۔ اس نے برسوں اصولوں کی سخت دیواروں کے پیچھے اپنی زندگی گزاری تھی، مگر ماں پری کے وجود نے ان دیواروں میں روشنی کی ایک درس کھول دی تھی۔ اس نے جب ماں کو خاموش رضا دیکھی تو دل کی وہ جنگ جو دنوں سے اندر شور مچا رہی تھی جیسے ہار مان گئی ہو۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، یہ محبت ہے، سادہ نہیں، شدید، نرم نہیں، گہرے جذبات سے بھری ہوئی اور مکمل طور پر سچ پر مبنی۔ ماں پری جو روز دفتر آتی، سر جھکائے خاموش نظریں بچا کر چائے کی پیالی زارون کے سامنے رکھتی، کبھی انگلیاں کانپ جاتی، کبھی آواز دب جاتی، مگر وہ ہر دن زارون کے دل میں مزید اترتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی دلکشی تھی جو شور کرتی تھی، اس کا سراپا، اس کی نظریں، اس کی سانسیں سب زارون کو بے قرار کر دیتی تھی۔ وہ لمحے جب وہ چائے پیش کرتے، زارون کی آنکھیں چپکے سے اس کی انگلیوں کے لرزنے کو دیکھتی، دل دھڑکنے لگتا، وہ روز ایک نئی خواہش کا جنم دیتا، یہ لڑکی میری ہو جائے۔ زارون کو محبت کا انداز نہیں آتا تھا، وہ لفظوں سے نہیں، نگاہوں سے محبت کرتا تھا، مگر ماں پری کی آنکھوں میں وہ چمک، شرم اور نمکین سا سکوت زارون کو دیوانہ کر رہا تھا۔
وہ اب صرف چاہنے والا نہیں رہا تھا، اب وہ چاہنے کے ساتھ پانے والا بھی بن چکا تھا۔ ایک شام جب چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی گئی اور ماہ پری نے پلٹ جانے سے پہلے ایک پل کو نظریں اٹھائیں تو زارون کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ وہ نظریں، وہ پل، وہ خاموش سوال۔ زارون نے وہیں دل میں جواب دے دیا، ہاں میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کئی دن تک زارون نے خود سے جنگ لڑی، اسے لگا شاید یہ صرف ہمدردی ہے، شاید صرف کشش ہے، مگر پھر دل کی آواز نے کہا کہ یہ صرف تمہاری نہیں، اس کی بھی قسمت ہے۔ تم اگر اس کا ہاتھ تھامو گے تو صرف اسے نہیں خود کو بھی مکمل کر لو گے۔ اور پھر ایک رات اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے آنکھوں میں وہ جذبہ لیے کہا، ماں میں ماہ پری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لفظوں میں ایسا عزم تھا کہ ماں جو کئی لمحے تک اسے دیکھتی رہی آخرکار نرم ہو گئی اور خاموشی سے کہا، اگر تمہارے دل کو سکون اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زارون نے اگلی صبح ماں پری کے گھر کا رخ کیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر قدم مضبوط تھے۔ ماں پری کی ماں جو اس وقت بھی کمزور تھی زارون کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زارون نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی روشنی بنے، میں اس کا سایہ بن کر ساری زندگی اس کے ساتھ چلوں گا۔ ماں پری جو اندر سے یہ سب سن رہی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر آہستہ سے چوم لیا۔ وہ شخص جسے اس نے کبھی محض ایک رحم دل آفیسر سمجھا تھا، آج اس کا محافظ، اس کا ہمسفر بننے آیا تھا۔ وہ بھاگی نہیں، رکی نہیں، صرف دروازے پر آئی اور ایک لمحے کے لیے زارون کی طرف دیکھا، اور اس کے دل نے کہا کہ میں نے جس عزت کی تمنا کی تھی وہ آج میرے دروازے پر ہے۔ شادی نہ تو شاندار تھی نہ پرتعیش، مگر جذبات سے لبریز تھی۔ زارون نے اسے وہ مقام دیا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جسے دنیا چور سمجھتی تھی آج کسی کے دل کی مالکہ بن چکی تھی۔ پہلی رات جب وہ زارون کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زارون نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے تم سے محبت ہے، اس لمحے سے جب تم نے میرا والٹ چوری کیا، کیونکہ اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں بے بسی کے پردے میں چھپی سچائی کو دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں جانا، تمہیں سمجھا، اور آج میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ ماں پری نے آنکھیں بند کر لی، آنسو رخساروں پر بہنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں وہ شدت تھی، وہ عشق تھا جو صدیوں کی تھکن کو دھو دیتا ہے۔ زارون نے جب اس کا ماتھا چوما تو وہ لمس صرف محبت کا نہیں، تحفظ، واطع اور مکمل ہونے کا احساس تھا۔ اس رات دو بدن نہیں، دو روحیں بھی ایک ہو گئی تھیں، ایک سچ، ایک وفا، ایک مقدر۔ ماں پری کی زندگی جو کبھی اندھیروں میں دفن تھی اب روشنی کے سمندر میں نہا رہی تھی۔ وہ چور نہیں تھی، وہ تو چاند تھی جو آزمائشوں کی راتوں میں بھی چمکتی رہی، اور آخرکار اسے وہ مل گیا جس کا وہ حقدار تھی، محبت، عزت اور ایک نیا نام، زارون کی ہمسفر۔